السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ روحی ایجوکیشن میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے، محفوظ ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ہم پڑھ رہے ہیں الفجر کی تلاوت کرنا ہم سیکھیں گے اس سیشن میں۔ پہلے قرآن کریم کو تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے، ساتھ ساتھ اردو میں ترجمہ بھی پڑھیں گے۔ تو جو بہن بھائی قرآن کو سننے میں، سمجھنے میں، پڑھنے میں، سیکھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں وہی جوائن کرتے ہیں، تو ان سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس کو دوسروں تک بھی شیئر کرتے رہا کیجئے اور لائک کومنٹس کرتے رہا کیجئے۔ یہ چیزیں ہماری لائیو سٹریم کو فار یو پر لے کر جاتی ہیں، اس کی ویزیبلٹی بڑھاتی ہیں، تو پھر زیادہ لوگ اس میں شامل ہو کر قرآن کریم سیکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اگر کسی کو قرآن سکھانے کا ذریعہ بنایا ہے تو ہمیں اسے اپنی خوش نصیبی سمجھتے ہوئے اس کو اور زیادہ پھیلانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ٹک ٹاک پر جو بہن بھائی مجھے جوائن کریں تو ان سے میری ریکویسٹ ہے ٹیم ضرور جوائن کیا کیجئے، خاص طور پر وہ لوگ جو ریگولرلی سیشن اٹینڈ کرتے ہیں اور جو نیکی کے کام میں حصہ لینے کے بھی خواہش مند ہیں، تو وہ ٹیم ضرور جوائن کریں، کیونکہ جتنا آپ اس کو شیئر کریں گے اتنا ہی اللہ رب العزت آپ سے راضی ہوں گے۔ جتنا آپ لائک کرتے ہو، کومنٹس کرتے ہو، یہ سب کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کو کامیاب کرنے کے لیے، اس کو پھیلانے کے لیے، قرآن کی تعلیمات کو، تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوں گے۔ یوٹیوب کے اوپر ٹیم جوائن کرنے کا سچ کوئی فارمیٹ تو ہے نہیں، لیکن جو بہن بھائی سپورٹ کرنا چاہیں وہ ممبرشپ لے سکتے ہیں، اور ممبرشپ کے لیے جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ تو چلیں جی شروع کریں گے ہم ابھی اپنا یہاں سیشن، اور ہم پڑھیں گے پہلے سورہ الغاشیہ۔ سورہ الغاشیہ مکی سورہ ہے اور اس میں 26 آیات ہیں، ایک رکوع۔ یہ قرآن کریم کی جو ترتیب ہے، اس ترتیب سے قرآن نازل نہیں ہوا، یہ تو بعد میں ترتیب دی گئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں۔ یہاں پر یہ جو صورتیں ہیں جو 30ویں پارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، یہ ساری مکی صورتیں ہیں۔ تو قرآن مکہ میں نازل ہونا شروع ہوا، مطلب یہ پہلے صورتیں نازل ہوئی تھیں، اسی لیے اگر آپ غور کریں تو ان میں ڈرانے والی، قیامت سے، جہنم سے، موت کا منظر، وہ سب اس میں زیادہ 30ویں پارے میں تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے، کیونکہ پہلے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا مقصد تھا۔ جیسے سورہ البقرہ ہے، سورہ مائدہ، سورہ انعام، سورہ نساء، اس میں معاشرتی مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ جب تھوڑے تھوڑے تعداد بڑھنے لگی نا مسلمانوں کی، معاشرتی رہنمائی کی ضرورت پڑی، تو پھر وہ احکام ساتھ ساتھ نازل ہوتے گئے۔ لیکن جب قرآن کو ترتیب دی گئی تو پہلے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ البقرہ رکھی گئی۔ تو ان پر غور کیجئے، ان ساری صورتوں پر، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا اہم موضوع ہے آخرت کا۔ آخرت پر ایمان رکھنا بھی تو پھر اتنا ہی اہم ہے، کتنا پورے کا پورا سپارہ جو ہے، بلکہ اس سے بھی پیچھے جائیں 29ویں پارے میں بھی زیادہ تر انہی موضوعات کے متعلق اللہ رب العزت نے آیات نازل کی ہیں۔ تو چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ هل أتاك حديث الغاشية،
हल अतैक, हाँ गले के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से से इसको अदा किया जाएगा। ता को लंबा भी करेंगे, ता को बारीक भी पढ़ेंगे। अतैक क्यों लंबा किया? क्योंकि इसके ऊपर खड़ा ज़बर है। खड़ा ज़बर, खड़ा ज़ेर, खड़ा पेश, 3 खड़ी हरकत हैं और इसी तरह 3 ही मद्दा हरूफ हैं। मद्दा हरूफ और खड़ी हरकत एक ही तरीके से पढ़े जाते हैं। कितना लंबा किया जाएगा? 2 हरकत की मिकदार, 2 टाइम लॉन्ग, 2 काउंट लॉन्ग इसको किया जाएगा। अतैक हदीसुल, सा नरमी से पढ़े जाने वाला लेटर है। इसकी अदायगी के वक्त आपने ज़ुबान को दांतों के दरमियान में रखना है। कौन से दांतों के दरमियान में? ऊपर वाले और नीचे वाले जो सामने के दांत हैं वो एक दूसरे से नहीं जुड़ेंगे, ज़ुबान बीच में आती है और थोड़ी सी ज़ुबान बाहर नज़र आएगी। सा को लाम से मिलाएंगे। हदीसुल गाशियह, गैन को मोटा पढ़ेंगे। गैन के ऊपर ज़बर है, 7 अलिफ है, अलिफ हर्फ मद्दा है, तो हमने गैन की आवाज़ को 2 हरकत की मिकदार लंबा भी किया मद्दा लेटर की वजह से। फिर यहाँ पर आयत मुकम्मल हुई तो लास्ट लेटर क्या है? ता मरबूता। अब इसके ऊपर जब वक्फ आ जाए तो हमने देखे, आपने अगर गौर से सुना हो तो मैंने क्या पढ़ा? गाशियह, गाशियत हमने नहीं पढ़ा, यानी ता को हा साकिन में बदल कर पढ़ा जाएगा जब इस ता के ऊपर वक्फ होगा। तो अगर वक्फ नहीं करते फिर तो ता की आवाज़ ही पड़ी जाएगी, लेकिन यहाँ वक्फ करना है क्योंकि आयत भी मुकम्मल हो गई और ऊपर तो की अलामत भी है। ये दोनों अलामत बताती हैं कि यहाँ पर वक्फ है। जब हमने वक्फ करना है तो इस ता को हा साकिन में बदल देना है। हदीसुल गाशियह, भला तुमको डांप लेने वाली यानी क़यामत का हाल मालूम हुआ है? वुजूहुन यौमइज़िन खाशिअह, वुजूहुन, हा के ऊपर 2 पेश हैं, आगे या मुशद्दद है, यहाँ इदगाम का कायदा लगेगा। यहाँ हमने वुजूहुन नहीं पढ़ना, हा 2 पेश हुन नहीं पढ़ा जाएगा। आगे क्या है? या मुशद्दद है, हा को या से मिलाएंगे तो गुन्ना करते हुए मिलाएंगे। यरमलून के इदगाम की पहचान क्या है? जब नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफे इदगाम में से या हरूफ यरमलून में से कोई हरफ आए तो हम इदगाम करते हैं। ये जो इदगाम के हरूफ हैं इनका मजमुआ यरमलून कहलाता है। यहाँ देखें, या, रा, यर, मीम, लाम, वाव, मलू और फिर नून, यरमलून। ये यरमलून इसलिए लिखा जाता है ताकि आपको इदगाम के हरूफ याद हो जाएं। इन हरूफ के ऊपर कौन सा इदगाम है? नून साकिन का इदगाम। नून साकिन के जितने भी कायदे हैं वो नून साकिन और तनवीन दोनों पर अप्लाई होंगे। तो यहाँ तनवीन है क्योंकि जब हम तनवीन को अदा करते हैं तो उसमें भी नून की आवाज़ ही आती है। जैसे ये बा के ऊपर 2 ज़बर तो हमने पढ़ा बन, और अगर इसको लिखेंगे तो यहाँ बा ज़बर नून साकिन बन। ये दोनों लिखने में मुख्तलिफ तरीके से लिखे जा रहे हैं लेकिन पढ़ने में इनका तरीका एक ही है। ठीक है, तो इसी वजह से नून साकिन और तनवीन दोनों के ऊपर ये कायदे लगेंगे। तो यहाँ हम पढ़ेंगे वुजू। अब हा को या से मिलाएंगे। इदगाम का मतलब होता है दो आवाज़ों को एक दूसरे के अंदर मर्ज करना, मिलाना, मिक्स करना। यहाँ कौन सी आवाज़ मिक्स होगी? नून की आवाज़ या के अंदर। जब हम पढ़ते हैं वुजूहुन, हा 2 पेश हुन, नून की आवाज़ आती है। इदगाम करते हुए वो नून की आवाज़ या के अंदर ही मर्ज हो जाएगी, यूँ समझें खामोश हो जाएगी। अब सिर्फ गुन्ना बाकी रह जाएगा। नून की सिफ़ात में से गुन्ना की सिफ़त बाकी रहेगी। इदगाम करते हुए या, मीम, वाव और नून के ऊपर
ہم نے ادغام کے ساتھ غنہ بھی کرنا ہے. غنہ کیا ہے؟ آواز کو جب ناک میں پڑھتے ہیں تو غنہ کی مقدار 2 حرکات کی مقدار کے برابر ہوتی ہے، یعنی 2 حرکات کی مقدار اس کو ہم نے لمبا کرنا ہے. تو یہاں ہم نے ہا کو یا سے ملاتے ہوئے غنہ کرنا ہے. وجوہ یومئذ خاشعہ. دیکھیں وجوہن نہیں پڑھا، ہوئیں لمبا بھی کیا، یہ غنہ ہے. وجوہ یومئذ خاشعہ. یہاں وقف کریں گے تو تا کو ہا میں بدل دیں گے. اگر نہیں وقف کرنا، جیسا کہ یہاں آیت بھی ہے اوپر لام بھی ہے، آپ چاہیں تو ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہیں تو وقف بھی کر سکتے ہیں. ملا کر پڑھیں گے تو پھر کیسے پڑھا جائے گا؟ وجوہ یومئذ خاشعۃ عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ. اچھا، اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. اس روز بہت سے منہ والے ذلیل ہوں گے. عاملۃ ناصبہ، یہاں تا کے اوپر 2 پیش ہیں، آگے نون مشدد ہے. نون بھی ان حروف میں شامل ہے، تو یہاں ہم نے تا کو جب نون سے ملانا ہے تو یہ بھی ادغام ہے، لیکن یہاں پر غنہ بھی کیا جائے گا. یہاں پر بھی غنہ کیا، یہاں پر بھی غنہ. صرف لام اور را کے اوپر ہم نے ادغام کے ساتھ غنہ نہیں کرنا، باقی چاروں حروف کے اوپر یا، میم، واو، نون ادغام کے ساتھ غنہ بھی ہے. تو پڑھیں گے عاملۃ ناصبہ، سخت محنت کرنے والے تھکے ماندے. تصلی نارا حامیہ، یہاں پر ہم نے اظہار کیا، نارن کر کے نہیں پڑھا. جی میری روزانہ سیشن ہوتے ہیں، لیکن دن کو اس وقت روزانہ سیشن نہیں ہوتا. ایک مارننگ میں 7 بجے سیشن ہوتا ہے، اور ایک رات کو پہلے تو 9 بجے ہو رہا تھا، لیکن آج سے میں کوشش کروں گی 8 بجے سیشن کروں، جو شام کو سیشن ہوتا ہے دبئی کے ٹائم کے مطابق، رات کو 8 بجے اور صبح 7 بجے. دن کو ٹائم ملے تو کرتی ہوں، نہ ملے تو نہیں کرتی. تو یہاں ہم پڑھیں گے تصلی نارا حامیہ. میں نے آپ کو بتایا یہاں اظہار ہے. اظہار کیا ہے اور کس کا اظہار ہے؟ نون ساکن کا اظہار. تنوین آ رہی ہے تو پتہ چل جائے گا نون ساکن کا ہی اظہار ہے، کیونکہ نون کے قاعدے ہی تنوین پر لگتے ہیں نا، نون ساکن اور تنوین. تو پہلی شرط کیا ہے؟ نون ساکن یا تنوین میں سے کسی ایک چیز کا ہونا. تو یہاں را کے اوپر 2 زبر ہیں، تنوین ہے. نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر تھروٹل لیٹرز میں سے کوئی لیٹر آ جائے، نہیں میں کسی کو بھی انوائٹ نہیں کرتی، پلیز آپ ایسی ریکویسٹ نہ کریں. میں جمعہ ہفتہ سنتی ہوں، جمعہ ہفتہ اتوار، اس میں پھر جو بھی خود ہی ریکویسٹ بھیجتے ہیں تو جس نے سنانا ہوتا ہے میں پھر اس کا سبق سن لیتی ہوں. میں خود کبھی انوائٹ کوئی نہیں کسی کو کرتی. پھر لوگ نا کسی کے دل میں کوئی بات آتی ہے، کسی کے دل میں شروع میں جو میری فرینڈ لسٹ میں ہوتے تھے تو میں ابھی تک، بلکہ کچھ عرصہ ہوا ہے میں نے چھوڑا ہے انوائٹ کرنا. میں انوائٹ بھیج دیتی تھی تو بہت سے لوگوں کو لگتا تھا کہ بھائی شاید کوئی گفٹنگ شفٹنگ کے چکر میں یہ ہمیں بھیجتی ہیں انوائٹ. تو میں نے کہا نہیں، یہ تو میرا مقصد ہی کوئی نہیں. اگر آپ لوگوں کے یہی سوچ ہے تو پھر میں نے فرینڈس کو بھی اب تو انوائٹ بھیجنا چھوڑ دیا، کیونکہ دیکھو یہ تو اللہ رب العزت کا معاملہ ہے نا. اس میں کیا چھوٹی چھوٹی باتوں کو لوگ سوچتے ہیں، اتنا بڑا مقصد نہیں دیکھتے. ان کو لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی پیسہ کمانے کا انہوں نے ذریعہ بنایا ہے. حالانکہ میں یہاں پر 2 گھنٹے بھی دوں نا ٹک ٹاک پر
तो उतने में मैं 4 क्लासेस ले सकती हूँ, लेकिन मैं समझती हूँ कि यहाँ फ्री में बहुत से लोग सीख जाते हैं, वहाँ तो एक क्लास में एक ही बच्चा सीख सकता है ना, इस वजह से फिर मैं इसको प्रेफर करती हूँ, टाइम मैं निकालती हूँ जी। तो यहाँ हम पढ़ेंगे तस्ला नारन हामिया। यहाँ तनवीन है, तनवीन मतलब 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। नून साकिन या तनवीन के बाद अगर हरूफ हल्की में से कोई हरफ, थ्रूटल लेटर्स में से कोई लेटर आ जाए तो हम क्या करेंगे, इजहार करेंगे। नून का इजहार है यहाँ पर, नून की आवाज़ को ज़ाहिर करके पढ़ना और जल्दी पढ़ना इजहार कहलाता है। किन हरूफ के ऊपर किया जाता है, इन 6 हरूफ के ऊपर। ये 2 हमज़ा हैं, अलिफ जैसा हमज़ा, आइन जैसा हमज़ा, ये दोनों हमज़ा ही हैं। अलिफ और हमज़ा में फ़र्क क्या है, अलिफ हाली होता है, अलिफ के ऊपर कोई हरकत नहीं होती। जब अलिफ के ऊपर कोई हरकत आ जाए तो फिर वो हमज़ा ही पढ़ा जाता है, ये दोनों हमज़ा। फिर आगे हा, आइन हा, गैन खा, ये 6 हरूफ हैं जो जिन पर क्या करना है, इजहार करना है नून का। वैसे तो ये बहुत सारी जगहों पर आएंगे जब ये, लेकिन इजहार कब होगा, जब ये नून साकिन या तनवीन के बाद आएंगे। तो यहाँ देखें, तनवीन के बाद है हा, ये वाली। अब हमने नारन ऐसे करके नहीं पढ़ना, ना ही हमने नारा करके पढ़ना है, क्योंकि इजहार क्या कहते हैं, नून को ज़ाहिर करो जल्दी पढ़ो, तो हम पढ़ेंगे नारन, बस ये इजहार है। नारन हामिया, दहकती आग में दाखिल होंगे। तुस्क़ा मिन आइनिन आनिया, तुस्क़ा, क़ाफ के ऊपर खड़ा ज़बर है, लंबा करेंगे, क़ाफ को मोटा पढ़ेंगे, हरूफ मुस्तालिया में से है। मिन आइनिन, यहाँ दोनों जगहों पर हमने इजहार किया। नून साकिन के बाद आइन, तो यहाँ भी इजहार, फिर तनवीन के बाद हमज़ा आ गया, फिर इजहार। तो मिन आइनिन ऐसे नहीं करना, ये जो निन की आवाज़ को हम लंबा कर रहे हैं ये गलत है। जब इजहार होगा तो फिर ये गुन्ना नहीं होगा। मिन आइनिन आनिया, एक खोलते हुए चश्मे का उनको पानी पिलाया जाएगा। तमाम बहन भाइयों का बहुत शुक्रिया। मैं अगर एक एक का नाम लेकर ना कह सकूं तो प्लीज़ बुरा मत मनाइएगा। आप तमाम बहन भाई जो भी मुझे यहाँ सपोर्ट करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबसे राज़ी हो और अल्लाह ताला आपको अपने ख़ज़ानों से बहुत अता करे। आबाद रहिए, सलामत रहिए, आमीन। लैसा लहुम तआमुन इल्ला मिन दरिया, आइन को साकिन करेंगे। लैसा, लाम के ऊपर क्या है, ज़बर, साथ क्या है, या साकिन, तो ये या लीन है। लीन हरूफ 2 हैं, या साकिन और वाओ साकिन। दोनों कब लीन होते हैं, मतलब इनकी पहचान क्या है। लीन हरूफ या साकिन और वाओ साकिन दोनों से पहले जब ज़बर आएगी तो ये लीन हरूफ कहलाएंगे। यहाँ हमें इस पेज पर दोनों नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ थोड़ा सा इसको सीख लेते हैं। लीन हरूफ ये हैं जी, 2 लीन हरूफ हैं, या साकिन वाओ साकिन। यहाँ एक लेटर दिया गया बा, बा के ऊपर ज़बर साथ वाओ साकिन, फिर बा के ऊपर ज़बर साथ या साकिन, तो ये दोनों वाओ साकिन और या साकिन लीन है। लीन का मतलब होता है नरमी से पढ़े जाने वाले हरूफ, मतलब ना तो इनको हमने लंबा करना है, ना ही इनको इतना छोटा करना है कि झटका पड़ जाए। ठीक है, जैसे यहाँ है तो हमने लैसा ऐसे भी नहीं करना और लैसा ऐसे भी नहीं करना। फिर कैसे पढ़ना है, लैसा लहुम। लीन हरूफ
جیسے میں نے بتایا یا ساکن اور واو ساکن ہے اور ان سے پہلے زبر ہے، لیکن آواز زبر زیر پیش تینوں جیسی نہیں پڑھی جائے گی۔ جیسے یہاں دیکھیں با کے اوپر زبر ہے، لیکن ہم نے با زبر با تو نہیں پڑھا، نہ ہی با زبر واو ساکن بو پڑھا جائے گا، کیونکہ واو جب یہ لین حروف آ رہے ہیں تو یہ اپنی آواز نہیں دے رہے، انہوں نے جس کے ساتھ جڑے ہوئے آنا ہے اس کی آواز کو افیکٹ کرنا ہے، اثر ڈالنا ہے۔ تو با پر کیا اثر پڑا کہ زبر سے با زبر با سیدھی کھڑی آواز بنتی ہے، لیکن جب واو لین ساتھ آیا تو آواز ٹلٹ ہو گئی، ٹیڑھی ہو جائے گی، سلائیڈ کرے گی واو کی طرف، تو با سے بو، پھر با زبر با ساتھ یا ساکن بئی، بو بئی، تو تئی، لو لئی، فو فئی، جو جئی، یہ لین کی آوازیں ہیں۔ یہاں کیا ہے لئی، لام کے اوپر زبر ساتھ یا ساکن لئی، لا سا نہیں پڑھنا، لئی سا۔ اسی طرح یہاں یا کے اوپر زبر ساتھ واو ساکن، تو یہاں یو نہیں پڑھیں گے، یو نہیں پڑھیں گے، یو مائزن۔ تو یہ لین کا آئی تھنک آپ کو آئی ہوپ کہ سمجھ آئی ہوگی۔ یہاں ہم نے پڑھنا ہے لیس لہم طعام، میم کے اوپر دو پیش ہیں، آگے حمزہ، یہ بھی اظہار ہے۔ تو اظہار کی بہت ساری مثالیں یہاں ہمیں نظر آ رہی ہیں، اس لیے آپ اچھے سے پریکٹس اس سورہ میں کر سکتے ہو اظہار کی۔ طعام الا من ضریع، اور ہاردار جاڑ کے سوا ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ تمام بہن بھائی جو ٹیم جوائن یہاں کر رہے ہیں۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے، ٹیم جوائن کرنے کے بعد آپ نے لائک اور شیئر بھی ضرور کرنا ہے اپنے اپنے سرکل میں، جو بھی سوشل سرکل ہے آپ کا۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، لا یسمن ولا یغنی، غین کو موٹا پڑھیں گے لیکن ساکن پڑھا، پھر نون کے نیچے زیر ساتھ یا ساکن، یا مدہ ہے، نون کی آواز کو ہم لمبا کریں گے، کتنا لمبا؟ 2 حرکات کی مقدار، ولا یغنی من نہیں پڑھنا، نون ساکن کے بعد جیم ہے، یہاں اخفا کا قاعدہ لگے گا۔ اخفا کیا ہے؟ اخفا کا مطلب ہے چھپانا، نون کا قاعدہ ہے نا، نون ساکن کے بعد جیم آئی، اخفا کہاں کیا جائے گا؟ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے۔ اخفا والے حروف 15 حروف ہیں، یہ 15 حروف حروف اخفا کہلاتے ہیں۔ ان میں سے ویسے تو دیکھو یہ بھی بہت ساری جگہوں پر آئیں گے یہ حروف، لیکن ہر جگہ اخفا نہیں ہوگا۔ اخفا کہاں ہوگا؟ جب یہ نون ساکن یا تنوین کے بعد آئیں۔ تو یہاں ابھی ہم نے دیکھا یہ نون ساکن ہے، اس کے بعد جیم، تو جیم ان حروف میں شامل۔ یہاں ہم نے دیکھا نون ساکن ہے اور اس کے بعد ہے ضاد، ضاد بھی ان حروف میں شامل ہے، تو دونوں جگہوں پر ہم نے اخفا کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے اخفا؟ اخفا کرتے ہوئے نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر بھی پڑھا جائے گا اور اس کے اوپر غنہ بھی کیا جائے گا۔ تو کیسے پڑھا گیا؟ وَلَا يُغْنِي مِن جُوع، من نہیں کیا، نون کو ظاہر نہیں کرنا، پھر وہ اظہار بن جاتا ہے۔ نون کو ناک میں چھپائے رکھنا ہے اور آواز کو لمبا کرنا ہے، من جوع، جو نہ فرباہی لائے نہ بھوک میں کچھ کام آئے۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، وجوہ، ہا کو یا سے ملاتے ہوئے یرملون کا ادغام کیا، پھر زال کے نیچے 2 زیر، آگے نون مشدد، یہ بھی یرملون کا ادغام، تو زال کو نون سے ملاتے ہوئے ادغام کریں گے، دونوں جگہوں پر ساتھ غنہ بھی کریں گے۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، اور بہت سے منہ والے اس روز شادمان ہوں گے۔ لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ، سین کے اوپر زبر ہے، آگے آئین ساکن ہے، تو سین کو جب ہم نے آئین سے ملانا ہے تو جھٹکا نہیں دینا، بلکہ
लहर की तरह, वेव की तरह आवाज़ गले में जाएगी। सा, सा ये हा भी नहीं पढ़ना। फिर आइन की आवाज़ जो है वो हम स्किप कर जाते हैं। तो कैसे पढ़ा गया? ली सा ये हा रादिया। रा को भी मोटा पढ़ेंगे, रा के ऊपर ज़बर है, साथ अलिफ है, अलिफ हरफ मद्दा है, लंबा भी किया। रा को कब मोटा पढ़ना है? रा हरूफ मुस्तालिया में नहीं है। रा के पढ़ने के कायदे क्या हैं? जब रा के ऊपर ज़बर हो या पेश हो तो रा को मोटा पढ़ेंगे। अगर रा के नीचे ज़ेर हो तो फिर हमने रा को बारीक पढ़ना है। तो यहाँ क्या है? रा के ऊपर ज़बर है, रा को मोटा पढ़ेंगे, और दौद है ही हरूफ मुस्तालिया में, ये हमेशा ही मोटा पढ़ा जाता है। तो हम पढ़ेंगे लिसा ये रादिया। अपने आमाल की जज़ा से खुश दिल। अज़ान सुन लेते हैं, मेरी तरफ अज़ान शुरू हो गई है। जी, तो यहाँ हम पढ़ेंगे फ़ी जन्नतिन आलिया। फ़ा को लंबा किया, क्यों? फ़ा के नीचे ज़ेर, साथ या साकिन, तो या मद्दा है। अब जो मद्दा हरूफ हैं वो 3 हैं। कौन कौन से? अलिफ, वाव साकिन, या साकिन, ये 3 मद्दा हरूफ हैं। लेकिन इनसे पहले आने वाली हरकत को याद रखना भी ज़रूरी है। अलिफ हरफ मद्दा कब है? जब अलिफ से पहले ज़बर हो। अगर अलिफ से पहले ज़बर नहीं आती तो अलिफ हरफ मद्दा भी नहीं होगा। वाव साकिन, वाव साकिन कब हरफ मद्दा है? जब वाव साकिन से पहले पेश है। या साकिन कब हरफ मद्दा है? जब या साकिन से पहले ज़ेर है। तो यहाँ अभी क्या है जो हमने पढ़ा? फ़ा के नीचे ज़ेर है, साथ या साकिन है, ये वाला या मद्दा है। मद्दा हरूफ भी लीन हरूफ की तरह अपनी आवाज़ नहीं देते। यहाँ देखें, हमने फ़ा ज़ेर या साकिन फ़िज ऐसे करके तो नहीं पढ़ा। तो फिर मद्दा ने क्या काम किया? मद्दा लेटर आवाज़ को लंबा करते हैं। कितना लंबा? 2 हरकात की मिकदार, 1 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। तो यहाँ हमने पढ़ना है फ़ी जन्नतिन, नून के ऊपर गुन्ना करेंगे। नून मुशद्दद हो या मीम मुशद्दद तो फिर गुन्ना किया जाता है। फ़ी जन्नतिन आलिया, बहिश्ते बरी में। ला तस्माउ फ़ीहा लाग़िया, वहाँ किसी तरह की बकवास नहीं सुनेंगे, यानी गलत बातें नहीं वहाँ होंगी। फ़ीहा ऐनुन जारिया, फ़ीहा
فا کے نیچے زیر ساتھ یا ساکن، یہ بھی مدہ، یا مدہ، ہا کے اوپر زبر ساتھ الف، تو یہ الف مدہ. اسی وجہ سے ہم نے فیہا نہیں پڑھنا، فیہا دونوں کو لمبا کرنا ہے، فا کو بھی ہا کو بھی. عینو، عینن نہیں کیا، نون دو پیش نن نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ آگے جیم ہے، جیم حروف احفا میں سے ہے، تنوین کے بعد آ رہا ہے، تو جو تنوین کی نون ہے اس کو ناک میں چھپائیں گے تو آواز بن جائے گی فیہا عین جاریہ. یہ آیت کے اوپر جو چھوٹا سا میم ہے یہ وقف لازم ہے، اس کے اوپر ہم نے ضرور وقف کرنا ہے. اس میں چشمے بہہ رہے ہوں گے. حافظ پتہ نہیں آگے آپ کا کیا نام ہے شاہد صاحب، میں یہاں پک نہیں کرتی. آپ نے ریکویسٹ کی ہوئی ہوگی لیکن میں پک نہیں کرتی، میں جمعہ ہفتہ اتوار ساتھ لیتی ہوں. ابھی میں نہیں کروں گی، میرا فارمیٹ یہ نہیں ہے کہ گیسٹ کو ساتھ رکھ کر تو باتیں کرنا. وہ بھی میں اس لیے پک کرتی ہوں کیونکہ لوگوں نے قرآن سنانا ہوتا ہے. فیہا سرر مرفوعہ، یہاں پر سرورم را کو میم سے ملائیں گے تو غنہ کریں گے. فیہا سرورم مرفوعہ، تا کو ہا ساکن میں بدل رہے ہیں. ابھی تک جتنی ہم نے یہاں پر آیات پڑھی ہیں یہ سب کے اوپر کیا آ رہا ہے، سب کا وقف کس حرف کے اوپر آ رہا ہے؟ تا مربوطہ کے اوپر. اس تا پر جب بھی وقف کرنا ہے تو اس کو ہا ساکن میں ہی بدل کر پڑھا جائے گا. وہاں تحت ہوں گے اور اونچے بچھے ہوئے. وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، یہاں دیکھیں دو واو ساکن آئیں، پہلی بھی واو ساکن دوسری بھی واو ساکن، تو اس کو موضوعہ نہیں پڑھنا. پہلی واو لین ہے کیونکہ واو ساکن سے پہلے زبر ہے، دوسری واو مدہ ہے کیونکہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، تو پہلی آواز بنے گی مو. مو نہیں پڑھنا، مو نہیں پڑھنا، مو. دوسری ضاد کی آواز اوپر پیش ہی پڑھی جائے گی لیکن لمبی ہو جائے گی. موضوعہ. ضاد موٹا پڑھا جائے گا، قاف، صاد، یہ ساری آوازیں موٹی ہیں. موٹی آوازیں حروف مستعلیہ کہلاتے ہیں. جن حروف کو موٹا پڑھتے ہیں نا ان کو مستعلیہ حروف کہتے ہیں، یعنی بولڈ لیٹرز، موٹے پڑھے جانے والے، پر پڑھے جانے والے حروف. یہ 7 ہیں. کون کون سے؟ صاد، ضاد، طا، ظا، غین، خا، قاف. یہ 3 حروف جو میں نے بریکٹ میں خود لکھے، الف، لام اور را، ان تین کو بولڈ نہیں کہہ سکتے، مستعلیہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ان میں دونوں صفات پائی جاتی ہیں. کبھی کبھی یہ باریک پڑھے جائیں گے، کبھی یہ موٹے پڑھے جائیں گے. جیسے الف ہے، الف کو کہاں باریک پڑھنا ہے؟ الف جب ابھی تو میں نہیں بھیج سکتی انسٹرکٹر لنک، جب لائیو ختم ہوگی تو میں انشاءاللہ آپ کا میسیج دیکھوں گی تو میں آپ کو قرآن کا لنک سینڈ کر دوں گی امیزون کا. اچھا جی، یہاں الف ہے، الف کو کب موٹا پڑھتے ہیں؟ الف موٹا پڑھا جاتا ہے جب الف موٹے پڑھے جانے والے حروف کے ساتھ جڑا ہوا آئے گا. اور باریک کب پڑھا جائے گا؟ جب باریک پڑھے جانے والے حروف کے ساتھ جڑا ہوا آئے گا. تو موٹے حروف تو یہی ہیں نا، ان کے ساتھ جب الف نے آنا ہے، اس میں را کے ساتھ، را کو جب موٹا پڑھ رہے ہوں گے اس کے ساتھ اگر الف آئے گا تو بھی موٹا پڑھا جائے گا. پھر ہے لام. لام کو ہم نے کہا موٹا پڑھنا ہے. لام کو موٹا پڑھتے ہیں صرف لفظ اللہ میں. لفظ اللہ کی لام جو درمیان میں ہوتی ہے جس کے اوپر تشدید اور کھڑا زبر ہوتا ہے، اس لام کو
اس لام سے پہلے والے حرف کے اوپر اگر زبر ہو یا پیش ہو تو لفظ اللہ میں لام کو موٹا پڑھتے ہیں. اگر اس لام سے پہلے والے حرف کے اوپر زیر آ جائے تو پھر ہم نے لام کو باریک پڑھنا ہے. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. آپ کا نام نہیں میں پڑھ سکی، آپ نے کچھ الٹا پلٹا لکھا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے رزق میں بہت برکت دے، آمین. اچھا جی، تو یہاں ہم نے ضاد کو موٹا پڑھا. ضاد اب ایک ایسا لیٹر ہے کہ اس کی ادائیگی کے وقت ہماری جو زبان ہے، یہ زبان ہے، اور اس کی یہ جو سائیڈ ہے، رائٹ سائیڈ، آگے والے حصے کی نہیں بات کر رہی، سائیڈ، رائٹ سائیڈ، اوپر والے رائٹ سائیڈ کے دانتوں کو ہی ٹکرائے گی، اور آگے والا حصہ نہیں، ساری سائیڈ جو ہے نا وہ اوپر دانتوں کو لگتی ہے. تھوڑا سا منہ ٹیڑھا آپ کا ہوگا تو یہ آواز بہتر پیدا ہوگی. ضاد وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور آبھورے کرینے سے رکھے ہوئے. وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور گھاؤ تکیے کتار کی کتار لگے ہوئے. کیا دیکھیں شان ہے نا جنت والوں کی. یہ کن کا سارا منظرنامہ پیش کیا جا رہا ہے، کن کے بارے میں ہمیں بتایا جا رہا ہے. اور بہت سے منہ والے اس روز شادمان ہوں گے، جن کے چہرے روشن ہوں گے، جو خوش ہوں گے. کیوں خوش ہوں گے؟ اپنے اعمال کی جزا سے. تو وہ کہاں ہوں گے؟ بہشت بری میں. وہ کیا ہے؟ جہاں کوئی غلط بات نہیں سنیں گے، اور اس میں چشمے بہہ رہے ہوں گے، تخت ہوں گے اونچے بچھے ہوئے، آبھورے کرینے سے رکھے ہوئے، گاؤ تکیے کتار کی کتار لگے ہوئے. یہ جنت ہے. ابھی جب دیکھیں گے نا، جب وہاں پھر کیا حالت ہوگی، جب پڑھ کر ہی اتنا سکون ملتا ہے. تو اپنے اپنے مال نامے ٹھیک کریں، محنت کریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ جنت میں پھر سب ملیں گے. وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، با کے اوپر یہاں ہم نے قلقلہ کرنا ہے. با کو ہلائیں گے. قلقلہ ہوتا ہے جب ہم قلقلہ والی آواز یعنی پلٹ کر آنے والی آواز، ایکو ساؤنڈ جس کو کہیں گے. جیسے ہم خالی کمرے میں بولتے ہیں تو آواز میں گونج سی پیدا ہوتی ہے، لگتا ہے آواز ٹکرا کر واپس آ رہی ہے، ویسی ہی آواز ہم قلقلہ میں بھی ادا کرتے ہیں. ہر لفظ پر قلقلہ نہیں ہوتا. قلقلہ والے بھی حروف صرف 5 ہیں، اور وہ کیا کہلاتے ہیں؟ وہ یہ ہیں جی، یہ ہے قاف، طا، با، جیم، دال. ان حروف کا جو مجموعہ ہے وہ کتب جد کہلاتا ہے. اور آپ اگر یہ یاد کر لیتے ہو نا اتنا، تو آپ کو یہ 5 جو لیٹر ہیں قلقلہ کے یہ یاد ہو جائیں گے. ان کے اوپر کب ہم نے قلقلہ کرنا ہے؟ جب یہ ساکن ہوں یا وقف کرنے کی صورت میں ساکن پڑے جائیں. یہ با ساکن ہے، با ان حروف میں شامل ہے. نہیں شازل آئی تھنک یہی نام ہے. ہاں، میں اس وقت کبھی کبھی لائیو آتی ہوں. میرے لائیو آنے کے جو 2 ٹائم ہیں، ایک میں صبح 7 بجے لائیو آتی ہوں، اور ایک آج سے رات کو 8 بجے انشاءاللہ لائیو کرنے کی کوشش کروں گی. دن کے وقت اگر ٹائم ملے تو کرتی ہوں، اگر نہ ملے تو نہیں کرتی. اور یہ جو 2 ٹائم میں نے بتائے یہ دبئی کے ٹائم کے مطابق ہیں. اچھا، یہاں آپ نے دیکھا با ساکن ہے. کوئی بھی حرف ساکن کب ہوتا ہے یہ اس لیے بتاتی ہوں کیونکہ سارے بہن بھائیوں کو ان چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا. کچھ نئے بھی آ رہے ہوتے ہیں نا، تو ان کو انفارمیشن ملنی چاہیے. ساکن حرف کب ہوتا ہے؟ جب اوپر جزم آ جائے، سکون آ جائے. تو یہ با ساکن ہے. اس کو اب اگر کوئی پڑھے نا میم زبر با ساکن، لپس کو بند کر لیا، آواز روک لی، سانس رک گئی، تو قلقلہ کوئی نہیں ہوا. قلقلہ کیا ہے؟ آواز کا پلٹ کر آنا. تو یہاں ہم پڑھیں گے میم زبر با ساکن مب، ب کی آواز پلٹی، تو یہ قلقلہ. مبثوثہ.
वज़राबिय्यु मबसूसा, और नफीस मसनदें बिछी हुईं। अफला यंज़ुरून इलल इबिली कैफ़ खुलिक़त, अफला यंज़ुरून, ज़ा मोटा भी पढ़ा जाएगा, नर्म भी पढ़ा जाएगा। ज़ा हरूफ मुस्तालिया में है, अभी मैंने आपको मुस्तालिया हरूफ दिखाए, उनमें भी शामिल है, इसलिए मोटा तो पढ़ा जाएगा। फिर ये नर्म आवाज़ों में भी शामिल है, तो इसकी अदायगी के वक्त हमने ज़ुबान को दांतों के दरमियान में भी रखना है। लिप्स को गोल राउंड शेप में खोलेंगे तो आवाज़ जो है वो मोटी भी पैदा होगी और नर्म भी पैदा होगी। अगर हम पढ़ते हैं या ज़ूरूना, दांत जुड़ गए, ज़ुबान पीछे चली गई, तो वो ज़ा की आवाज़ है, वो वा नहीं है। यंज़ुरूना इलल इबिली कैफ़ खुलिक़त, ता साकिन है। अब खुलिक़त नहीं पढ़ना, ता की आवाज़ को कमज़ोर करना है, ये हम्स के हरूफ में शामिल है। कलकला के अलावा जो बाकी हरूफ हैं उनको जब हमने साकिन पढ़ना है तो उनके ऊपर हिलाना नहीं, हरकत ना हो, हिलते हुए वो महसूस ना हो। जैसे यहाँ अगर कोई पढ़ता है यन्ज़ुरूना, यन नून को हिलाता है तो दो गलतियाँ करेगा, एक तो इफ़ा को भी ख़त्म किया, दूसरा नून को भी हिलाया। इलल, इलल गलत है, इलल, लल पे हमने बिल्कुल भी लाम को नहीं हिलाया। फिर यहाँ देखें खुलिक़त, ता साकिन है। अब यहाँ पर हमने हम्स का इजहार करना है। पहली तो बात यह कि ता हरूफे कलकला में नहीं, तो हमने खुलिक़त नहीं करना, क़त ता को बिल्कुल जी। क़ाफ पर कलकला, ये मैं अभी दोबारा दिखा देती हूँ, कलकला वाले हरूफ आपको ये देख लीजिए, ये कलकला के हरूफ हैं, क़ाफ, ता, बा, जीम, दाल। जब ये साकिन हों या वक्फ करने की सूरत में साकिन पढ़े जाएं, दोनों सूरतों में कलकला होगा। अब है यहाँ बारी किसकी है, हम्स की। हम्स क्या है? हम्स का मतलब है कमज़ोर आवाज़। हम्स का उलट होता है जहर। जहर मतलब ताकत से अदा होने वाली आवाज़ें। हम्स कब होता है? हम्स का मतलब तो बता रही हूँ मेरे भाई, कमज़ोर आवाज़, आहिस्तगी से पढ़ी जाने वाली आवाज़, ज़ईफ़ सी, थकी सी आवाज़ को हम्स कहते हैं। और हम्स के हरूफ क्या हैं? 10 हरूफ हैं। ये हम्स के हरूफ हैं और ये जहर है। जहर का मतलब है ताकत से पढ़ी जाने वाली आवाज़। ये 10 हरूफ हम्स में हैं, ये बाकी सारे जो हैं ये जहर में आएंगे। अब इनके ऊपर हमने हम्स करना कब है? जब ये साकिन हों या वक्फ करने की सूरत में साकिन पढ़े जाएं। ता साकिन है, ता इन हरूफ में भी शामिल है, तो हम पढ़ेंगे खुलिक़त, कत, कत की साउंड, ठीक है। कमज़ोर कर दी ता की आवाज़, ऐसी आवाज़ बन गई जैसे ता के अंदर से हा की आवाज़ गुजरी हो। खुलिक़त व इलस समाई कैफ़ रुफ़िअत। अब यहाँ क्या ये लोग ऊँटों की तरफ नहीं देखते कि कैसे अजीब पैदा किए गए हैं? व इलस समाई,
میم کے اوپر یہ جو مد ہے یہ مد متصل ہے. کیا پہچان ہے مد متصل کی؟ کہ یہ مد اور یہ آئین جیسا حمزہ دونوں ساتھ ساتھ آئیں گے، اکٹھے آئیں گے ایک ہی لفظ میں، ایک ہی کلمہ میں. جب دونوں اکٹھے ہیں، ساتھ ہیں، تو مطلب یہ مد متصل ہے، اور اس کی پڑھنے کی مقدار 5 حرکات کی مقدار ہے. تو ہم نے میم کو یہاں لمبا کرنا ہے. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کی طرف کہ کیسا بلند کیا گیا. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نظر دوڑاؤ، غور کرو. تم نہیں دیکھتے کہ اونٹ کیسے عجیب پیدا کیے گئے؟ پھر آسمان کو دیکھو کیسے بلند کیا گیا. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کی طرف کہ کس طرح کھڑے کیے گئے ہیں. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، ہے گلے کے درمیان والے حصے سے ادا ہوگا. اور زمین کی طرف کہ کس طرح بچھائی گئی. فَذَكِّرْ، کیف کے نیچے زیر، آگے را ساکن، تو را کو باریک پڑھیں گے. فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ، نون کے اوپر غنہ بھی کریں گے، نون کے اوپر تشدید ہونے کی وجہ سے. اور میم کے اوپر یہ جو مد ہے یہ مد منفصل ہے. مد منفصل کی پہچان کیا ہے؟ کہ جس لفظ میں مد ہے اس سے اگلا لفظ الف جیسے حمزہ سے شروع ہونا چاہیے، یعنی الف جیسا حمزہ مد والے لفظ سے جدا ہوگا. تو یہاں اس کو کتنا لمبا کریں گے؟ 3 سے 4 حرکات کی مقدار لمبا کیا جائے گا. انما انت مذکر، تم نصیحت کرتے رہو کہ تم نصیحت کرنے والے ہی ہو. لست علیہم بمسیطر، اب یہاں پر آپ سین کی آواز بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صاد کی آواز بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ صاد ہے نا، اوپر سین ہے، پہلے میں نے اس کو پڑھا صاد کی صورت میں بمسیطر، اب اس کو پڑھتے ہیں سین کی صورت میں بمسیطر. فرق لگتا ہے، صاد کی آواز موٹی ہوتی ہے، سین کی آواز باریک ہوگی. بمسیطر، بمسیطر. تم ان پر دروغہ نہیں ہو. الا من تولی وکفر، اب دیکھیں یہاں تو کے نیچے زیر تھی، آگے را کو ہم نے ساکن پڑھا تو را کو باریک پڑھا. یہاں کیف کے نیچے زیر، را کو ساکن پڑھا تو باریک پڑھا. لیکن یہاں فا کے اوپر زبر، آگے را ساکن پڑھی جائے گی لیکن را موٹی پڑھی جائے گی. یہ را ساکن کے اصول ہیں کہ را ساکن سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو تو را ساکن کو موٹا پڑھنا ہے، اگر را ساکن سے پہلے زیر ہو تو پھر باریک پڑھنا ہے. الا من تولی وکفر، ہاں جس نے منہ پھیرا اور نہ مانا. فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، یہاں دیکھیں کیف کو بھی ہم نے ساکن کیا، کیف بھی ہمس میں ہے، اکبر نہیں کریں گے، اکبر، ایک کی ساؤنڈ بن گئی. تو اللہ اس کو بڑا عذاب دے گا. اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، بے شک ان کو ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، پھر ہم ہی کو ان سے حساب لینا ہے. بے شک سورہ الفجر مکی سورہ ہے اور اس میں 30 آیات ہیں، 30 آیات ہیں اور 1 رکوع. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر. اب یہ تینوں آیات کے اوپر آپ کو آیت کے نشان کے اوپر لام بھی نظر آ رہی ہے. آپ چاہیں تو ملا کر پڑھ لیں، چاہیں تو وقف کر لیں، آپ کی مرضی ہے، آپ کو اجازت ہے. اب یہاں پر پہلی جو ہے آیت اس میں ہے والفجر، جیم پر کلکلا بھی ہوگا، را کو ساکن بھی کرنا ہوگا آگے، تو فجر نہیں کرنا، والفجر یہ نہیں کرنا، پھر تو جیم کے اوپر زبر پڑی جاتی ہے. ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ والفجر، فجر کی قسم، ولیال عشر، شین ساکن ہے، عشر نہیں کرنا، عشر عشر، اور 10 راتوں کی، اور جفت، اور والشفع والوتر، اور جفت اور طاق کی، واللیل اذا یسر، اور رات کی جب جانے لگے. اب یہاں پر 10 راتوں کی قسم کھائی گئی ہے، جفت اور طاق. تو یہاں سے یہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ یہاں علماء کہتے ہیں کہ یہ 10 دن کون سے ہیں؟ ذی الحج کے دن. یہ دن بڑے عبادت والے ہوتے ہیں، بڑی برکت والے ہوتے ہیں، ان کی خاص دیکھو اللہ نے یہاں پر قسم کھائی ہے. تو ہم رمضان کی جو 10 راتیں آتی ہیں، جو طاق راتیں آتی ہیں، ان کو تو ہم بہت زیادہ عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، ہم سب کو ان کے بارے میں پتہ ہے. لیکن ذی الحج کی جو راتیں آتی ہیں اس میں ہم پھر وہ عبادت کا اہتمام نہیں کرتے جو ہمیں کرنا چاہیے. دن کو روزہ بھی رکھنا چاہیے. یہاں دیکھو، اور 10 راتوں کی قسم، اور جفت اور طاق، یعنی رمضان میں تو ہمیں بتایا جاتا ہے نا کہ طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو ڈھونڈیں. یہاں تو جفت اور طاق دونوں کی بات کر دی گئی. لیکن کچھ علماء کہتے ہیں، اب علماء میں بھی اختلاف ہے نا، کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، یہ لیلۃ القدر ہی کی بات ہے. اور جو علماء یہ کہتے ہیں نا کہ یہ لیلۃ القدر کی ہی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر طاق راتوں میں نہیں ڈھونڈنی، آخری 10 دنوں میں ڈھونڈنی ہے. وہ جفت بھی اسی میں شامل کرتے ہیں. لیکن آپ اس کو ذی الحج کے طور پر بھی ضرور ذہن میں رکھیے گا، ان دنوں میں، ان راتوں میں بھی ضرور عبادت کیا کیجیے. دن کو روزہ رکھا کیجیے اگر ممکن ہو سکے، صحت کا کوئی ایشو نہ ہو. رات کو جتنی کر سکیں، یہ نہیں کہا گیا ساری رات آپ نے عبادت میں کھڑے رہنا ہوتا ہے، جتنی آپ کر سکیں اتنی عبادت بھی کیا کریں. اچھا جی، واللیل اذا یسر، کہ اور رات کی جب وہ جانے لگے. یہ جب واو پہلے لگ جاتا ہے نا تو یہ قسم کے لیے یہاں پر واو استعمال ہوتا ہے. هل فی ذالک قسم لذی حجر، حل فی ذالک، ذال کے اوپر کھڑا زبر ہے تو لمبا کریں گے، کتنا؟ 2 حرکات کی مقدار. قسم لذی، یہاں میم کے اوپر 2 پیش ہیں، آگے لام مشدد ہے، یرملون کا ادغام ہے. لیکن یرملون کے ادغام میں نے آپ کو جب یرملون کے حروف دکھائے، میں نے اس وقت بھی بتایا لام کے اوپر اور را کے اوپر جب ادغام ہوگا تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ غنہ نہیں کرنا. تو یہاں لام ہے نا مشدد، میم کو لام سے ملایا، تو قسم لذی ایسے پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا، غنہ نہیں کرنا، جلدی پڑھنا ہے. قسم لذی حجر. اور بے شک یہ چیزیں عقل مندوں کے نزدیک قسم کھانے کے لائق ہیں. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ. أَلَمْ تَرَ، را کو موٹا پڑا، کیف، کیف کے اوپر زبر، ساتھ یالین، تو کئی آواز بنے گی، آواز ٹلٹ ہو جائے گی یا کی طرف. پھر بہت سے لوگ اس کو غلط پڑھتے ہیں، کیف فعال، آئین کو لمبا کرتے ہیں، نہیں کرنا، آئین کی آواز چھوٹی ہے. کیف فعل ربک بعاد،
دال پر کلکلا۔ اب جیسے میں نے کلکلا کا بتایا تو میں نے کہا کہ جب ساکن ہوں یا ساکن پڑھے جائیں، تو یہاں دال ساکن ہے نہیں، ساکن پڑھا جا رہا ہے وقف کرنے کی صورت میں۔ کلکلا ہوگا جب اس کو ساکن پڑھیں گے۔ اگر ساکن نہ پڑھیں، ہم نے یہاں پر اس کو ملا کر ہی پڑھنا ہو تو پھر کلکلا نہیں کریں گے۔ پھر کیسے پڑھیں گے؟ بعاد ارم ذات العماد، ٹھیک ہے، پھر بعادن پڑھ لیا، پھر کلکلا نہیں ہوا۔ کلکلا کب ہوگا؟ جب اس کو ساکن پڑھنا ہوگا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارم ذات العماد، جو ارم کہلاتے تھے، اتنے دراز قد، التی لم یخلق مثلها فی البلاد۔ التی، الف اور لام سے حرف شروع ہوا تو ہم نے الف کے اوپر زبر لگانی ہے، یہ حمزہ وصل ہوتا ہے، یعنی وصل کا مطلب کیا ہے؟ ملا کر پڑھے جانے والا حمزہ۔ اگر تو یہاں ہم پچھلی آیت کو ہی ملا لیں، وقف نہ کریں، پھر تو یہ الف خاموش رہے گا، پھر تو یہ نہیں پڑھا جائے گا۔ لیکن اگر وقف کر لیا، پھر اگلی آیت شروع کرنی ہے تو پھر اس کے اوپر ہم نے الف لگانا ہے، الف کے اوپر زبر لگانی ہے۔ اگر ملا کر پڑھیں تو ہم پڑھیں گے ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد۔ نہیں، میں بچوں کی آن لائن کلاس نہیں لے سکتی، میں دبئی میں ہوں اور میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا کلاس پرائیویٹ کرنے کا ایوننگ میں، سو اس وجہ سے بہت معذرت۔ اچھا جی، یہاں ہم نے حمزہ کے اوپر خود زبر لگانی ہے جب ہم نے وقف کر لینا ہے، تو پھر آواز بنے گی التی۔ زبر کب لگاتے ہیں؟ جب الف اور لام سے کوئی لفظ شروع ہو رہا ہو اور الف حالی ہو تو اس کے اوپر زبر لگتی ہے۔ لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ تمام ملک میں ایسے پیدا نہیں ہوئے تھے۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، سا کو نرمی سے پڑھنا ہے، وَثَمُو نہیں پڑھنا، وَثَمُودَ الَّذِينَ، سا زال ظا، تین آوازیں نرم ہیں۔ تو یہاں اگر ہم پڑھیں واسا تو وہ سین کی آواز ہے، ہم پڑھیں گے واسا سا، زبان دانتوں کے درمیان میں رکھیں تو آواز نرم سی پیدا ہوگی، تیز آواز نہیں بنے گی۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ، خا کو موٹا پڑھیں گے، صاد کو موٹا پڑھیں گے، ابھی میں نے حروف مستعلیہ آپ کو دکھائے، دونوں اس میں شامل ہیں۔ بالواد، اور سمود کے ساتھ کیا کیا؟ جو وادی قرا میں پتھر تراشتے اور گھر بناتے تھے۔ وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، اور یہاں پر وَفِرْعَوْنَ، فر ایسے نہیں کرنا، پھر راہ ہل جائے گی نا تو کلکلا والی آواز بن جائے گی۔ یہاں ہم پڑھیں گے وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، اور فرعون کے ساتھ کیا کیا؟ جو خیمے اور میخیں رکھتا تھا۔ الذین طغوا فی البلاد، طغوا، تا تا تو، آوازوں میں فرق ہے نا، تا کی آواز باریک ہے، یہ تا، اوتاد، اور یہ تو۔ الذین طغوا فی البلاد، یہ لوگ ملکوں میں سرکش ہو رہے تھے۔ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، یہاں سب کے اوپر دال کے اوپر کلکلا آ رہا ہے، ساکن پڑھا جا رہا ہے نا اس وجہ سے۔ اور ان میں بہت سے خرابیاں کرتے تھے۔
فصب علیہم ربک صوت عذاب. فصب صاد کو موٹا پڑھیں گے، با کو باریک. فصب علیہم ربک، میم ساکن کے بعد را ہے تو یہاں میم ساکن کا اظہار ہے. میم کے جو قاعدے ہیں وہ یہ ہیں. میم ساکن کا اخفا یعنی اخفاء شفوی کب ہوتا ہے؟ جب میم ساکن کے بعد با آ جائے. پھر ادغام شفوی کب ہوتا ہے؟ جب میم ساکن کے بعد میم مشدد آ جائے. اور اظہار کب ہوتا ہے؟ جب با اور میم کے علاوہ باقی کوئی بھی حرف آ جائے میم ساکن کے بعد تو پھر ہم نے اظہار ہی کرنا ہے. تو یہاں دیکھیں میم ساکن کے بعد را ہے، نہ تو میم ساکن کے بعد با ہے، نہ میم ساکن کے بعد میم ہے، تو مطلب یہاں اظہار ہے. اب ہم نے علیہم ایسے کر کے نہیں پڑھنا، یعنی میم کو لمبا نہیں کرنا، چھوٹا پڑھیں گے. علیہم ربک صوت عذاب، تو تمہارے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا نازل کیا. ان ربک لبالمرصاد، صاد کو موٹا پڑھیں گے، ساتھ الف ہے تو الف بھی موٹا پڑھا جائے گا. ان نون کے اوپر غنہ کریں گے اور را کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے. ان ربک لبالمرصاد، بے شک تمہارا پروردگار طاق میں ہے. بہت شکریہ، بہت سے بھائیوں بہنوں نے ٹیم جوائن کی، اور جو بھی ٹیم جوائن کر رہے ہیں میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجئے، لائک کرتے رہیے تاکہ فار یو پر رہے ہماری لائیو اسٹریم اور اس میں لوگ شامل ہو کر قرآن پڑھنا سیکھ سکیں. جزاک اللہ خیر. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ. اب یہاں پر یہ دو علامات ہیں، ان دونوں کے اوپر ہم نے وقف نہیں کرنا. سانس ٹوٹ گئی، میں رک گئی، تو اب کیا کریں گے؟ یہاں سے آگے سے نہیں پڑھنا بلکہ دوبارہ پیچھے سے ملا کر پڑھا جائے گا. رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. یہاں ہاں جی، یہاں را کو موٹا پڑھنا ہے، یہ بات ٹھیک ہے. لبالمرصاد تو را موٹی پڑے گی، لیکن میں نے یہاں ایکسپلین نہیں کیا، آپ نے اچھا پوائنٹ بتا دیا. را ساکن کے قاعدے جو ہیں، را ساکن سے پہلے زیر ہو تو را کو باریک پڑھتے ہیں، را ساکن سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو تو را کو موٹا پڑھتے ہیں. اور اگر را ساکن سے پہلے زیر ہے لیکن را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف آ گیا تو پھر ہم نے را کو موٹا پڑھنا ہے، پھر را کی آواز باریک نہیں ہوگی. تو یہاں ہم نے پڑھنا ہے لبالمرصاد، مرصاد را موٹی پڑی گئی. اوکے جی، آگے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ، میم کے اوپر غنہ کریں گے کیونکہ میم مشدد ہے، اور نون کے اوپر غنہ کریں گے احفا کرتے ہوئے. احفا مطلب نون کی آواز کو ہم نے ناک میں چھپا لینا ہے، انسانو نہیں پڑھنا. انسانو اذا مبتلاہ، با کے اوپر کلکلا. ابھی یہاں کسی نے لکھا بھی تھا کہ کلکلا کا پھر بتا دیں. کلکلا کے جو حروف ہیں وہ یہ 5 حروف ہیں. ان 5 حروف کے اوپر ہم کلکلا کرتے ہیں جب یہ 5 حروف ساکن ہوں یا وقف کرنے کی صورت میں ساکن پڑے جائیں. تو یہاں با ساکن ہے، ہم نے کلکلا کیا. اس سے پیچھے والے سارے پیج میں دال کے اوپر کلکلا ہوتا آیا کیونکہ وقف کرنے کی آیت مکمل ہو جاتی ہے تو ہم وقف کرتے ہیں. وقف کرنے کی صورت میں دال کو ساکن پڑھا گیا. جب کلکلا کرتے ہیں تو آواز کو ہلا کر پڑھنا ہوتا ہے. جیسے یہاں پر میم زبر با ساکن مب، ایسے نہیں پڑھنا. میم زبر با ساکن مب، ب کی ساؤنڈ پلٹ کر آنی چاہیے، یہ کلکلا ہے. کلکلا کی 3 اقسام ہیں. یہ والا جو کلکلا ہے یعنی جب کلکلا کا حرف کسی لفظ کے درمیان میں آئے تو اس کے اوپر جو کلکلا ادا ہوگا وہ کلکلا صغرا ہوگا یعنی چھوٹا کلکلا. جب کلکلا والا حرف کسی لفظ کے آخر میں آئے
اس پر جو قلقلہ ادا ہوگا وہ قلقلہ کبریٰ یعنی تھوڑا سا مضبوط والا قلقلہ۔ ایک اور بھی فارم ہے، ایک اور بھی قسم ہے قلقلہ کی، اور وہ ہے قلقلہ اکبر۔ وہ کب ہوتا ہے؟ جب قلقلہ والا حرف کسی لفظ کے آخر میں ہو اور اس کے اوپر تشدید بھی ہو اور حرکت بھی، پھر جو قلقلہ ہوگا وہ قلقلہ اکبر سب سے مضبوط قلقلہ ہے۔ جیسے میں سورہ لہب کا آپ کو بتاتی ہوں، تبت یدا ابی لہب وتب، وہ با کے اوپر تشدید بھی ہے، زبر بھی، تو ہم پڑھتے ہیں تب۔ یہاں پر ہم پڑھیں گے اذا مبتلاہ ربہ۔ اب یہ پہلی ہاں چھوٹی ہے کیونکہ اس کے اوپر بیسک موو ہے، یہ والی سٹینڈنگ موو ہے، کھڑا پیش ہے، الٹا پیش ہے، تو اس ہا کو ہم نے 2 حرکات کی مقدار لمبا کرنا ہے، یہاں پر یہاں پر یہاں پر۔ ایک اور چیز یہاں پر یہ کہ یہ آئین کے اوپر تشدید بھی ہے اور آئین کے اوپر زبر بھی ہے، یعنی ہم نے نون کو آئین سے ملانا بھی ہے، پھر آئین کے اوپر زبر بھی پڑھنی ہے۔ تو یہاں ہم پڑھیں گے ربہ فأکرمہ ونعمہ فیقول ربی اکرمن۔ مگر انسان عجیب مخلوق ہے کہ جب اس کا پروردگار اس کو آزماتا ہے کہ اسے عزت دیتا اور نعمت بخشتا ہے تو کہتا ہے کہ آہا میرے پروردگار نے مجھے عزت بخشی، حالانکہ وہ تو آزمائش ہوتی ہے، عزت دے کر بھی اللہ آزماتا ہے، اللہ ذلت دے کر بھی آزماتے ہیں۔ کبھی ہمیں شکر کرنا پڑتا ہے، کبھی ہمیں صبر کرنا پڑتا ہے آزمائش میں۔ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ اور جب دوسری طرح آزماتا ہے کہ اس پر روزی تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے کہ ہائے میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کیا۔ اب یہاں پر اس آیت کو میں نے اس لیے دوبارہ تھوڑا تھوڑا کر کے نہیں پڑھا، تقریباً وہی والے حروف الفاظ اس میں ادا ہوئے، تو اس وجہ سے کلا بل لا تکرمون الیتیم، لام کے اوپر تشدید ہے، ہم نے کیف کو لام سے ملایا مضبوطی سے، پھر لام کے اوپر زبر، 7 الف، الف حرف مدہ، تو ہم نے لام کو 2 حرکات کی مقدار لمبا بھی کرنا ہے۔ کلا، یہ لام ساکن ہے، آگے کیا ہے لام مشدد، تو یہ یہاں پر ادغام میں مثلین ہے، جب دونوں ایک جیسے حروف ہوتے ہیں نا، پہلا ساکن ہو دوسرا مشدد، تو پھر جو ادغام ہوتا ہے وہ ادغام مثلین کہلاتا ہے۔ تو اب ہم نے با کو اس لام سے ملانا ہے، یہ جو ساکن لام ہے نا یہ مرج ہو جائے گی لام مشدد کے اندر، دوسرے معنوں میں کہیں تو یہ لام خاموش رہے گی، با کو لام سے ملائیں گے، غنہ نہیں کرنا۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، نہیں بلکہ تم لوگ یتیم کی خاطر نہیں کرتے، یعنی یتیم کو کھانا نہیں کھلاتے، خاطر تواضع جو ہوتی ہے۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، ہا کے اوپر یہ والی جو مد ہے یہ مد لازم ہے۔ مد لازم کی کیا پہچان ہے کہ جس حرف کے اوپر مد ہوگی اس سے اگلا جو حرف ہے، اگلا لیٹر یا مشدد ہوگا یعنی تشدید کے ساتھ آئے گا، یا جزم کے ساتھ آئے گا، ساکن ہوگا۔ تو یہاں ضاد کے اوپر کیا ہے؟ تشدید ہے، تو ہا کو کتنا لمبا کریں گے؟ مد لازم کو کتنا لمبا کریں گے؟ 6 حرکات، یعنی 3 الف کے برابر لمبا کیا گیا۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا،
تا کے اوپر زبر، ساتھ کیا ہے حمزہ ساکن. اب آپ نے اس کو الف نہیں پڑھنا، یہ حرف مدہ نہیں ہے، یہ حمزہ ساکن ہے. الف میں اور حمزہ میں فرق ہی یہ ہوتا ہے حرکت کا. الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی، جب الف کے اوپر حرکت لگ جائے پھر اس کو ہم نے حمزہ پڑھنا ہے. یہاں جزم آ گئی تو یہ حمزہ ساکن ہو گیا. حمزہ ساکن کے ساتھ کسی بھی حرف کو جب جوائن کرایا جائے گا، ملایا جائے گا، تو چھوٹی آواز بنے گی، اتنی چھوٹی کہ جھٹکا پڑے گا. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا. لام کو لام سے ملاتے ہوئے ادغام ہے، غنہ نہیں کرنا لام مشدد کے اوپر. لیکن جب لام کو میم سے ملانا ہے تو پھر غنہ کرنا ہے. پھر میم کے اوپر 2 زبر ہیں، اگر وقف کریں گے تو 1 زبر پڑی جائے گی، 1 زبر خاموش رہے گی. اور میراث کے مال کو سمیٹ کر کھا جاتے ہو. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. اور مال کو بہت ہی عزیز رکھتے ہو. كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا. کون سی؟ یہ مالا والی آیت نمبر 20. میں دوبارہ پڑھ دیتی ہوں، آیت کا نمبر لکھ دیا کریں نا، پھر مجھے ذرا آسانی رہتی ہے. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ. ہا کو با سے ہم نے ملایا مضبوطی سے، با کے اوپر پیش، ساتھ واو ساکن، واو مدہ، تو با کو لمبا کر لیا. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ. میم کے اوپر زبر، ساتھ الف، میم کو لمبا نہیں پڑھا جائے گا. اب آپ کہہ رہے ہیں 18. با کے اوپر 2 زبر ہیں، آگے جیم ہے، تو جیم حروف احفا میں سے ہے، اس لیے احفا کریں گے. حُبًّا جَمًّا. یہاں میرے کسی بھائی کو تھوڑی ضرورت ہے کہ پچھلی آیات پڑھ دی جائیں، تو ہم یہاں سے ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں. وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ. ہا کو اس میں ہم نے 6 حرکات کی مقدار یعنی 3 الف کی مقدار لمبا کیا. ہا کو دعاد سے ملایا جائے گا مضبوطی سے، کیونکہ دعاد کے اوپر تشدید ہے، دعاد کو لمبا بھی کیا جائے گا. وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ. تو کو موٹا پڑھیں گے، آئین کو لمبا کریں گے، میم کو لام سے ملائیں گے. طعام المسکین. کاف کو لمبا کیا. حروف مدہ کو ویسے تو 2 حرکات کی مقدار لمبا کیا جاتا ہے، لیکن اگر مدہ لیٹر کے بعد ساکن حرف آ جائے یعنی وقف کیا جا رہا ہو تو پھر مدہ حروف پر مد عارض لگتی ہے یعنی عارضی مد، اور اس کو پھر 3 سے 4 حرکات کی مقدار بھی لمبا کر سکتے ہیں. جیسے میں نے یہاں پر پڑھا مسکین. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ. تا کو حمزہ ساکن سے ملائیں گے تو جھٹکا دیں گے، بہت چھوٹی آواز بنتی ہے، اسی لیے جھٹکا پڑتا ہے. تاکلو ایسے نہیں پڑھنا. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ. را کو موٹا پڑھیں گے، سا کو نرم پڑھیں گے. أَكْلًا لَمًّا. کاف پر ہمز کا اظہار کیا، اک آواز بنی. لام کو لام سے ملاتے ہوئے غنہ نہیں کرنا، لام کو میم سے ملاتے ہوئے غنہ کریں گے. لم. پھر میم کے اوپر 2 زبر ہیں، وقف کریں گے تو 1 زبر پڑی جائے گی، 1 زبر خاموش رہے گی. أَكْلًا لَمًّا. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. یہاں تک. کسی کی ریکویسٹ پر دوبارہ پڑھے، یہاں سے آگے کرتے ہیں. كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا. دکن نہیں پڑھنا، کاف 2 زبر کن نہیں پڑھا گیا کیونکہ تنوین کے بعد دال ہے، دال حروف احفا میں سے ہے، تو جب ہم نے احفا کرنا ہے تو ہم پڑھیں گے دکن دکا. تو جب زمین کی بلندی کوٹ کوٹ کر پست کر دی جائے گی.
وجاء ربك والملك صفا صفا. جیم کے اوپر یہ مد متصل ہے کیونکہ مد اور حمزہ اکٹھے آ رہے ہیں، تو یہ حمزہ جو آئین جیسا حمزہ ہے یہی پہچان ہے کہ یہ مد متصل ہے. اس کو ہم نے کتنا لمبا کرنا ہے؟ 5 حرکات کی مقدار. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا. صَفًّا نہیں پڑھا، کیوں؟ صاد آگے آ رہا ہے تنوین کے بعد تو اخفا ہوگا. فن میں جو نون ہے، فادو زبر فن میں جو نون ہے اس کو ناک میں چھپائیں گے. صَفًّا صَفًّا. اور تمہارا پروردگار جلوہ فرما ہوگا اور فرشتے کتار باندھ باندھ کر موجود ہوں گے. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى. نہیں، مد متصل کو 5 حرکات کی مقدار پڑھتے ہیں، مد منفصل کو 3 سے 4 حرکات لمبا کرتے ہیں. باقی آپ مانیں نہ مانیں وہ آپ کی مرضی ہے، میرا تو کام تھا بتانا. اچھا جی، جیم پر مد متصل ہے، 5 حرکات کی مقدار لمبا کیا. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ. زال کے نیچے 2 زیر ہیں، تنوین ہے آگے با، تو یہاں اقلاب کا قاعدہ لگا. اقلاب کیا ہے؟ اقلاب کا مطلب ہے بدلا جانا، کنورٹ کر دینا، تبدیل کر دینا، چینج کر دینا. کب کیا جاتا ہے اقلاب؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے تو اقلاب ہوگا. ابھی دیکھیں یہاں پر کیا ہے، زال کے نیچے 2 زیر ہیں، ہے نا؟ زال کے نیچے 2 زیر، آگے کیا ہے؟ با، تنوین کے بعد با. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب اگر ہم زال کے نیچے 2 زیر پڑھتے ہیں تو آواز بنتی ہے زال 2 زیر زن. نون کی آواز آتی ہے، اسی نون کی آواز کو جب اس میم کی آواز میں بدلیں گے تو یہ اقلاب کہلائے گا. تو یہاں ہم نے پڑھنا ہے اور ساتھ غنہ بھی کریں گے. یہاں ہم پڑھیں گے یومئذ. سمجھ آ گئی اقلاب کیا ہے؟ اقلاب کا مطلب بدلا جانا. نون ساکن یا تنوین کے بعد جب حرف با آئے تو ہم نے نون کی آواز کو میم کی آواز میں بدل دینا ہے، ساتھ غنہ کرنا ہے، یہ اقلاب ہے. یہاں 2 آپ کو علامات نظر آ رہی ہیں، آیت کنی کی بھی ہے اور یہ اوپر لام اور الف، دونوں کے اوپر بہتر ہے ہر وقف نہ کیا جائے، ملا کر پڑھا جائے. تو ہم پڑھیں گے یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى. کھڑا زبر کے اوپر جب وقف آئے گا تو لاسٹ لیٹر کو ساکن نہیں کریں گے، حرکت کے ساتھ ہی پڑھیں گے. اور دوزخ اس دن حاضر کی جائے گی تو انسان اس دن متنبہ ہوگا، مگر اب انتباہ سے اسے فائدہ کہاں مل سکے گا. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. تا کے نیچے زیر، ساتھ یا ساکن حرف مدہ ہے. مدہ حروف کے اوپر جب وقف آئے، 3 مدہ حروف ہے نا، زبر کے ساتھ الف، زیر کے ساتھ یا ساکن، پیش کے ساتھ واو ساکن. مدہ حروف کے اوپر جب وقف آئے گا تو وقف کرنے کی صورت میں لاسٹ لیٹر کو ساکن نہیں کرنا بلکہ حرکت کے ساتھ ہی پڑھیں گے. لحیاتی، یہاں ہم نے لحیات ایسے نہیں پڑھا. کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا، یعنی ہمیشہ رہنے والی زندگی جاودانی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. دال پر کلکلا.
अहदुन नहीं पढ़ना, अहद दाल पर कलकला होगा, दाल को साकिन किया। तो उस दिन ना कोई अल्लाह के अज़ाब की तरह का किसी को अज़ाब देगा, वला यूसिक़ु वसाक़हु अहद, और ना कोई वैसा जकड़ना जकड़ेगा। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना। अब यहाँ पर या को लंबा किया, 3 हरकत की मिकदार मद मुनफसिल की वजह से। या अय्यतुहन नफ्सुल, सीन को लाम से मिला लिया, नफ्सुल मुतमइन्ना। नहीं, अभी मैं बहुत थक गई हूँ, अभी मैं बार बार पीछे नहीं जा सकती। इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर होगी, आप वहाँ से प्लीज़ देख लीजिएगा। यहाँ से या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, तो आ के ऊपर कलकला करेंगे, नून के ऊपर गुन्ना किया जाएगा। अब यहाँ पर आयत मुकम्मल हो गई। अगर तो हमने वक्फ कर लिया तो हमने पढ़ लिया मुतमइन्ना। अगर हमने वक्फ नहीं करना तो फिर हम यहाँ पढ़ेंगे मुतमइन्ना तुरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिय्या। अब यहाँ पर अगर तो वक्फ कर लिया फिर हमने मुतमइन्ना पढ़ा, अगर नहीं वक्फ किया मिलाकर पढ़ा तो मैंने बता दिया कैसे पढ़ना है। लेकिन वक्फ हो गया अगर, फिर यहाँ से कैसे शुरू करना है इसका पहले तर्जुमा पढ़ लेते हैं, फिर मैं बताती हूँ। ए इत्मीनान पाने वाली रूह, अब यहाँ पर हमने अगर वक्फ उधर किया तो यहाँ से कैसे पढ़ेंगे, अलिफ है लेकिन इसके बाद लाम नहीं है। मैंने आपको बताया 2-3 जगहों पर ऐसे अल्फाज आए जो अलिफ और लाम से शुरू होते हैं, अलिफ के ऊपर कोई हरकत नहीं थी, तो हमने क्या किया, अलिफ के ऊपर ज़बर लगाई। यहाँ पर थे ना, मैं आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ। कसमुल्लिज़ी हिज्र लम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिआदि वमज़ात। हाँ, यहाँ पर अल्लाती, यहाँ पर ये अलिफ और लाम से लफ्ज़ शुरू हुआ, अलिफ के ऊपर कोई हरकत नहीं, तो हमने अलिफ के ऊपर क्या लगा लिया, ज़बर लगा ली। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं अलिफ के बाद लाम नहीं है, तो फिर यहाँ कैसे इसको पढ़ेंगे। अगर अलिफ के बाद लाम के अलावा कोई और हरफ आ जाए तो हमने 3 हरूफ गिन लेने हैं, पहला अलिफ, दूसरा रा, तीसरा जीम। अब हम देखेंगे जीम की हरकत को। अगर जीम के ऊपर ज़बर हो या ज़ेर हो तो अलिफ के नीचे ज़ेर लगेगी, अगर जीम के ऊपर पेश हो तो अलिफ के ऊपर भी पेश लगेगी। समझ आ गई। यहाँ जीम के नीचे ज़ेर है तो अलिफ के नीचे भी ज़ेर लगाई। इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिय्या, अपने परवरदिगार की तरफ लौट चल तो तू उससे राज़ी, वो तुझसे राज़ी। फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती। फदखुली दाल साकिन है और आगे क्या है, खा। दाल पर कलकला होगा और खा को मोटा पढ़ेंगे। फदखुली फ़ी इबादी, बा को भी लंबा किया, दाल को लंबा किया। अगर यहाँ वक्फ़ करेंगे फिर भी पढ़ेंगे इबादी, अगर वक्फ़ नहीं करना फिर भी इसको ऐसे ही पढ़ना है, क्योंकि ज़ेर के साथ या साकिन है, या मद्दा है, तो यहाँ हमने लास्ट लेटर को साकिन नहीं करना, दाल को हरकत के साथ ही पढ़ना है दोनों सूरतों में।
وادخلی جنتی، تو میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری بہشت میں داخل ہو جا۔ الحمدللہ 2 صورتیں ہم نے ابھی یہاں مکمل کی، سورہ الغاشیہ اور سورہ الفجر، اور یہاں تمام بہن بھائیوں کا بہت شکریہ جو بہن بھائی بھی یہاں آئے، جنہوں نے ٹائم نکالا، جنہوں نے قرآن سنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر دے، ہماری اس عبادت کو اللہ رب العزت قبول کرے، اور ہم سب کو جو بھی ہم نے پڑھا ہمیں اس پر عمل کرنے والا بھی بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اور اب جو اگلا سیشن ہے رات کو دبئی کے ٹائم کے مطابق میں 8 بجے کروں گی، پہلے 9 بجے ہوتا تھا، سب پلیز ٹائم نوٹ کر لیجئے، کوشش کروں گی 8 بجے، کیونکہ کچھ بہن بھائی کہتے ہیں کہ 9 بجے بہت دیر ہو جاتی ہے، پھر ہم سو جاتے ہیں، تو تھوڑا جلدی کر لیں۔ کوشش میں کروں گی، اگر میں مطلب مینیج کر پائی تو پھر تو ٹھیک ہے، نہ کر پائی تو پھر بھی معاف کر دیجیے گا۔ اور پھر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آگے سورہ البلد سے شروع۔ سنا نہیں؟ کیا نہیں سنا؟ نہیں آج نہیں میں سنتی، میں نے جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو سننا ہوتا ہے، 3 دن بس میں سنتی ہوں، اتنا زیادہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ ابھی یہ سورہ مکمل کرنے کے چکر میں نا تھوڑا دیر بھی ہو گئی، تو اس وجہ سے انشاءاللہ فرائیڈے کو سنوں گی۔ آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ العزیز 8 بجے ملیں گے، مارننگ ٹائم سیم ہے 7 بجے، ٹھیک ہے جی؟ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔